وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک جمعہ اور ہماری زندگی میں اضافہ کیا اور ہمیں صحت و تندرستی، ایمان اور جذبہ عبادت کے ساتھ پھر ایک بار اپنے گھر میں حاضر ہونے کا شرف بخشا. ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کے گھر میں داخل ہو جائیں اور اس کے گھر میں بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، سر کو دھر سکیں. یہ بھی بڑی سعادت ہے، بڑا کرم ہے. دنیا داری کی بھاشا میں بھی اس بات کا بڑا مقام ہے کہ کوئی آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کے گھر کے باہر کبھی آپ کھڑے ہوتے ہوں گے، کبھی آپ کے دروازے پر کوئی اور کھڑا ہوتا ہوگا، اور آپ اپنی مرضی کے مختار ہوتے ہوں گے کہ آپ بلائیں کہ نہ بلائیں، چاہے تو بلائیں، چاہے تو نہ بلائیں. اور اگر آپ کسی کو دروازے پر آنے والے کو اندر بلا لیتے ہیں تو اس کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں بلایا. حالانکہ یہ عزت بہت معمولی ہے اور اس کی میعاد، اس کی مقدار بہت کم ہے. لیکن یہ عزت جو آپ کو اور ہمیں حاصل ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دروازے تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں داخلے کی اجازت دے دی، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے. اور ہم لوگوں کا جو ایمان ہے جمعے کی عظمت اور برکت پر، اس کا اندازہ تب ہوگا جب یہ ایمان بالغیب، اندیکھا ایمان جب مشاہدے کی منزل تک پہنچے گا. ہم جس چیز پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، جب اس کے دیکھنے کا موقع آئے گا تب اس چیز کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی کہ ہم کو 200 جمعہ ملا، ہم کو 500 جمعہ ملا، ہم کو 10,000 جمعہ ملا. کاش کہ ہم کہیں گے کہ 20,000 جمعہ ملا ہوتا، 50,000 جمعہ ملا ہوتا. اس دن ایمان غیب، ایمان بالغیب ہمارے لیے ایک ایسی حسرت کا سبب بنے گا اور ایسے تشکر کا سبب بنے گا جو دیکھتے بنے گا. آدمی کو احساس ہوگا کہ ہے بڑی غفلت ہو گئی، بڑی پشیمانی محسوس ہوگی کہ کاش ہم نے اور کمایا ہوتا، اتنا اجر ملے گا، اتنا فائدہ ملے گا. ہم جانتے تو تھے، مانتے بھی تھے، لیکن اس کے لیے ہمارے اندر جو جتنا جذبہ اور جتنی مہمیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی. سارا ایمان بالغیب کا نتیجہ ہے. یاد رکھیے، اسی وقت تک ایمان لانے کی قدر و قیمت ہے جب تک کہ آپ جس چیز پر ایمان لا رہے ہیں اسے آپ نے دیکھا نہیں ہے. اجر اسی کا ہے. دیکھ کر ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی کریڈٹ نہیں، کوئی ثواب کا باعث نہیں. اسی لیے اکابر علماء عقائد، ہمارے عقیدے کے جو بڑے جانکار ہیں، اس 1400 سال میں جو بڑے بڑے ایسے علماء ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد پر کتابیں لکھی ہیں کہ عقیدہ کیا ہے اور کس چیز کے بارے میں عقیدہ کیسا ہے. وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ توبہ، ایمان کا لانا کب تک قبول ہے. کہنے والے نے لکھا ہے کہ جب تک روح نکلنے کی منزل نہیں آئی ہے، گھر گھر نہیں ہوا ہے. کسی کو گھر گھر ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا. اور روح نکلتے وقت کیا ہوتا ہے یہ تو کوئی روح نکلنے والا ہوتا اور لوٹ کے آتا تب نہ بتاتا. اندازے ہیں. جس طرح کسی بیماری میں ہر بیمار اپنی بیماری کے اعتبار سے ایک الگ مریض ہوتا ہے. مثلاً ایک بڑی مشہور بیماری ہے ذیابطیس کی، ڈائبٹیز، چینی کی بیماری، شوگر کی بیماری. اس میں کئی ٹائپ ہے.
کوئی اس ٹائپ کا شوگر کا مریض ہے، کوئی اس ٹائپ کا شوگر کا مریض۔ اور ہم سے تو ایک سرجن نے اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا تھا کہ جتنی بار ہم لوگ کسی کا پیٹ چیرتے ہیں اتنی بار خدا کی الگ قدرت دیکھتے ہیں۔ ہر پیٹ کے چیرنے میں، ہر سرجری میں، ہر چیرا لگانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک الگ قدرت، اس کی ایک الگ خلاقی اور اس کی ایک الگ صنائی نظر آتی ہے کہ وہ کیسا خالق ہے۔ ہر بار جب بھی پیٹ چیرتے ہیں تو یاد رکھیے کس کی موت کیسے ہوگی اور اس وقت مرنے والے پر کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم سب کو اپنی اپنی موت کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہم اپنی موت کی برائی سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں اور اپنی موت کی اچھائی کی تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اس لیے کہ سب کو مرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب موت کا وقت طے ہو جائے گا، کہ موت کا وقت جو طے ہے اب ہمارے لیے طے ہو جائے کہ اب ہم جا رہے ہیں، اب موت ہو رہی ہے، اب میرا انتقال ہو رہا ہے، تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ موت پردہ اٹھنے کا نام ہے۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ پردہ اٹھنے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتہ دروازے پر ہے، آنے والے کا نام بھی لکھ رہا ہے اور نام لکھتے ہی ثواب طے ہو رہا۔ اب کس چیز میں لکھ رہا ہے؟ ہم اپنی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کل تک لوگ کاغذ پر لکھتے تھے اور سنا ہے کہ پتھر پر لکھتے تھے، سنا ہے کہ پتے پر لکھتے تھے۔ ابھی بھی میوزیم میں آپ جائیے گا تو جب کاغذ کی ایجاد نہیں ہوئی تھی تو بھوج پتر پر لکھا جاتا تھا، مٹی کی پکا کر کے سلیٹ پر لکھا جاتا تھا۔ مصر کی قبروں سے، مصر میں جو پیرامڈس کھولے گئے اس کے اندر سے مردے کے ساتھ دفن کیے ہوئے برتن بھی ملے، زیور بھی ملے، کپڑے بھی ملے، اور ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کچھ مٹی کی پکائی ہوئی تحریریں بھی ملی، لکھی ہوئی تو کس چیز پر لکھا جائے؟ تو مٹی پر لکھ کے پکا دیا گیا تھا تاکہ وہ موجودہ کتاب کی طرح ہو جائے۔ تو مردے کے ساتھ جہاں برتن رکھا گیا تھا وہاں ریڈنگ میٹیریل، اسٹڈی میٹیریل بھی رکھ دیا گیا۔ ان کا عقیدہ رہا ہوگا، ایسا سوچتے ہوں گے وہ کہ مردے کو سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی آدمی کا انتقال ہونے لگتا ہے اور انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو پردہ اٹھتا ہے۔ یہ پردہ اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، سب کا نام لکھ رہا ہے، میرا بھی لکھا گیا، آپ کا بھی لکھا گیا ہے، تا وقتے کہ اذان نہ ہو جائے۔ اذان ہوگی تو ہمارے اس نبی نے جو غیب کی باتیں بتانے آئے ہیں، اللہ نے ان کو اسی لیے مبعوث کیا ہے کہ جاؤ میری بتائی ہوئی باتیں سنا دو۔ تو اس نبی نے ہم سے کہا ہے کہ دروازے پر فرشتہ ہے۔ اب تو پردہ گرا ہوا ہے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن جب موت کا وقت انسان کے آتا ہے تو یہ جو پردہ ہے جس کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا اس کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اب جو مرنے والا دیکھ رہا ہے وہ زندہ نہیں دیکھ سکتا۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کا ذاتی مشاہدہ بھی ہو، کہ ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے تو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ، کنارے ہٹ جاؤ، دروازہ کھول دو۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کاہے کو ابا، کاہے کو ماموں، کاہے کو دادا؟ تو مرنے والا کہتا ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ہٹو تم لوگ ہٹو، کنارے ہٹو۔ تو زندہ لوگ حیرت سے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہاں کوئی آ رہا ہے، پھر سوچتے ہیں کہ بڑھاپا ہے، پھر سوچتے ہیں کہ بیماری ہے، پھر سوچتے ہیں کہ دماغ کچھ ادھر ادھر ہو گیا ہے نا، کہاں کوئی آ رہا ہے، سوئیے، آپ سو جائیے، چپ ہو جائیے، آرام کیجیے۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے پر بے بسی پر روتے ہیں لوگ کہ ان کو کیا کیا بول رہے ہیں، ہوش کھو رہے ہیں، لیکن دراصل ہوش تو اسی کو ہے، اس لیے کہ اس کے لیے پردہ اٹھ گیا ہے، تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یاد رکھو توبہ اور ایمان بھی پردہ اٹھنے کے پہلے تک ہے۔ جہاں پردہ اٹھ گیا اب ایمان بالملائکہ کیا رہا؟ اب تو تم فرشتے کو دیکھ رہے ہو، تو اب ماننا کیا ہے؟ ماننا تو تب تھا جب تم نے دیکھا نہیں تھا۔ اور جب اتنی بات آپ کو معلوم ہو گئی تو ایک اور مغز کی بات، روح کی بات، اصلی بات بھی جان لیجیے کہ ایسا آخر اللہ تعالیٰ نے کیا کیوں؟
کہ بنا دکھائے عقیدے کی بات کہہ دیا؟ نبیوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، جنت پر ایمان لاؤ، دوزخ پر ایمان لاؤ، میزان پر ایمان لاؤ، قبر کے عذاب پر ایمان لاؤ، ضغطہ قبر پر ایمان لاؤ، یہ سب اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیوں بنا دیکھے ایمان پر زور دیا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھیے، اصلی ایمان رسول پر ہے۔ ایمان کی اصل اور ایمان کی بنیاد کس پر ہے؟ رسول پر، نبی پر اصل ایمان ہے۔ جو رسول کی بات مانتا ہے وہ رسول پر یقین کامل کرتا ہے۔ جس نے رسول کی بات مان لی، رسول پر ایمان لے آیا، تو رسول جو جو کہہ رہا ہے سب ایمان لے آیا، سب بات پر ایمان لا رہا، تبھی تک توبہ ہے۔ اب جہاں دیکھ لیا پھر تو توبہ ختم ہے۔ تو یہ جو جمعے میں ہم اور آپ آ گئے، یہ شرف و سعادت ہم لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، ہم اسی غیب کے عقیدے کی وجہ سے آئے کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ جمعے کے دن عظمت ہے، جمعے کے دن برکت ہے، جمعے کے دن جب کوئی حاضر آتا ہے ادب سے بیٹھتا ہے، کان لگا کے سنتا ہے، عبادت پر دھیان دیتا ہے، فضولیات سے بچتا ہے، اپنے دل دماغ کو کنسنٹریٹ اور مرکوز کرتا ہے، کیندرت کرتا ہے اللہ اور رسول کی طرف، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، نیکی اور بھلائی کی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ایسے آدمی کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ اب کون سا گناہ بخشا جاتا ہے؟ اس پر علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک جو ایک ہفتہ گزرا، گزشتہ جمعے کو آپ آئے تھے اور آج آپ آئے ہیں، اس بیچ میں جو غلطی، خامی، لغزش، خطا ہوئی وہ بخشی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات آئے کہ اتنی آسانی سے سب بخشا چلا جائے گا، سب بخشا جائے گا۔ جی نہیں، آسانی سے نہیں بخشا جا رہا۔ یہ جو آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں۔ بازار میں نکل جائیے، دیکھیے کتنے لوگ ہیں صحت مند، تندرست، عقل والے، سمجھ والے، مال والے، دولت والے، جمعہ کی پرواہ نہیں ہے، مست ہیں، اچھا جمعہ تھا۔ آپ کا جو گناہ بخشا جا رہا ہے وہ اس لیے بخشا جا رہا ہے کہ آپ ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چنے گئے ہیں کہ جمعہ کے طرف آپ کی توجہ ہے، اور آپ جمعہ کے لیے سب کام کو کنارے کر کے نکلے ہیں۔ آفس سے آپ نے اجازت لی ہے کہ ذرا جمعہ پڑھ کے آتے ہیں، آپ نے گھر میں تیاری کی ہے کہ آج جمعہ ہے ہم غسل کر لیتے ہیں، آپ نے کپڑے کا انتخاب کیا ہے کہ روز کپڑا ہم پہنتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، آج کا کپڑا تو ہم کو پہننا اس لیے کہ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی حاضری ہے، روزانہ کی حاضری تو ہے ہی، آج خصوصی حاضری ہے، تو آج جو آپ نے اہتمام کیا اس کے نتیجے میں گناہ بخشے جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور نتیجے میں اجر دیا ہے۔ پروردگار ایسا حاکم ہے کہ توفیق بھی دیتا ہے اور توفیق کا اجر بھی دیتا ہے۔ تو آپ جو جمعہ میں آ گئے، یہ بڑی سعادت، بڑی خوش بختی، نیک بختی اور سوبھاگیہ ہے، اس پر الگ سے شکرانہ ادا کیجیے اور اللہ کا شکر گزار رہیے، اس سے آپ کے جمعہ کی نعمت میں اضافہ ہوگا اور جمعہ کی حاضری کی عمر بڑھ جائے گی آپ کی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکرانہ ادا کرو گے میری نعمت کا، میرے احسان کا، میری مہربانی کا شکرانہ ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ کر دیں گے، اور زیادہ نعمت بڑھا دیں گے، اور زیادہ احسان بڑھا دیں گے۔ تو جو جمعے کا شکر گزار ہوتا ہے اسے اور جمعہ کی توفیق دی جاتی ہے اور جمعہ کے ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے گزشتہ جمعے کو موجودہ حالات، موجودہ بیماری، موجودہ مہاماری کے حوالے سے اپنے عقیدے کو دھویا پوچھا تھا، صاف کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم لوگوں نے دو باتیں دیکھی تھیں۔ ایک بات یہ کہ ہمارا نبی جو قیامت تک کا نبی ہے، جس کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے، وہ اس بیماری کے سلسلے میں ہماری رہبری اور رہنمائی باضابطہ کرتا ہے، بے ضابطہ نہیں۔ ہمارے نبی نے اس سلسلے میں باضابطہ احکامات جاری فرمائے ہیں، ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں کسی دوسرے کی پناہ میں نہیں چھوڑا، ہمیں خود اپنی پناہ میں رکھا ہے۔
اس نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے، اور ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارے نبی نے سکھا دیا ہے۔ یعنی اس بیماری کے حوالے سے بھی ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں جس نبی نے اس مہاماری میں بھی ہمیں بے پناہ نہیں چھوڑا ہے بلکہ اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ پہلا تو یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس بیماری کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ موت ایک بار آتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اور جب وہ نہیں آتی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے۔ اس کے مطلب ہوئے کہ موت سے بھاگنے کے چکر میں موت سے نفرت مت کیجیے، موت سے نفرت گھرنا کبھی مت کیجیے، اس لیے کہ جب کسی کا گھر میں آنا طے ہو، آپ کے پاس آنا طے ہو، تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اس سے نفرت کی جائے۔ جب وہ آ ہی جائے گا تو نفرت کاہے کی؟ نفرت کرنا بے وقوفی ہے۔ اگر نفرت کے نتیجے میں کوئی نہ آوے، اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی ہم سے نفرت کرتا ہے، ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی ہم سے نفرت کرتا ہے یا ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، تو نہ وہ آئے گا نہ ہم آنے دیں گے۔ لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ موت آ کے رہے گی، بھاگ نہیں سکتے ہیں، بھگا بھی نہیں سکتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ نفرت چھوڑ دینی چاہیے۔ اور جب آدمی کسی سے نفرت چھوڑتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ محبت۔ اور موت سے محبت کیا ہے؟ موت سے محبت یہ ہے کہ آدمی تیاری کرے کہ معلوم نہیں کب آ جائے گی، کہاں پر آئے گی، تو جب آنا طے ہے تو کچھ تیاری بھی کر لی جائے۔ نہیں، سب لوگ کرتے ہیں، جاڑے کی تیاری نہیں کر رہے، سب لوگ گرم کپڑا دھوپ دکھا رہے ہیں، سب تیاری میں ہے کہ گزشتہ سال والی جیکٹ میری پھٹ گئی ہے، ہم کو تو نئی جیکٹ لینا ہے، چلو جلدی سے لے لیتے ہیں، ابھی پورا جاڑا شروع بھی نہیں۔ یہ تیاری ہے، یہ تیاری بری بات بھی نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ تو جب ساری تیاری آپ کرتے ہو، ساری دنیا کرتی ہے، ساری دنیا کرتی ہے، تہوار کی تیاری ہوتی ہے، شادی بیاہ کی تیاری ہوتی ہے، یہ تیاری کرنا عقل مندی ہے، سمجھداری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ساری دنیا جس تیاری کو کرتی ہے اس کا لمٹ، اس کی حد، اس کی سیما زندگی بھر ہے، دنیا بھر ہے۔ مسلمان کی لمٹ ذرا سا بڑھ گئی ہے۔ مسلمان کو کہا گیا کہ یہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہے ایک دنیا، اور اس دنیا کے دو روپ ہیں، ایک برزخ ہے، دوسرا آخرت ہے نا؟ برزخ اور عاقبت، یہ دو چیزوں سے تمہارا واسطہ پڑنا ہے نا؟ جیسے کسی کو کہیے کہ جاؤ نہیں ایسے ٹرین سے چلے جائیے، وہاں سے بس پکڑ لیجیے، اب بس جا کے گھر کے دروازے پہ اتار دے گی، تو پتہ چلا دو سواری ہم کو اختیار کرنی ہے، ٹرین سے جائیں گے پھر بس پکڑیں گے۔ ہم لوگوں کو بھی دو منزل سے گزرنا ہے، ایک برزخ، دوسرے آخرت۔ یہ کیا بات ہے، دو منزل؟ جی ہاں، برزخ کہتے ہیں بیچ کے حصے کو، بیچ والا حصہ۔ جیسے ایک آدمی کو پٹنہ سے حاجی پور جانا ہو تو پوچھے کیسے جائیں گے بھائی؟ کیا ہے، بیچ میں پل ہے، گاندھی سیتو ہے، اس پر چڑھو گے، گاندھی سیتو تم کو دنیا سے لے جا کے حاجی پور میں پہنچا دے گا۔ تو پٹنہ سے حاجی پور کے بیچ میں جو برج ہے، اسی برج کو عربی میں شریعت کی زبان میں برزخ کہتے ہیں۔ اب یہ برزخ کیا ہے؟ یہ قبر برزخ ہے۔ موت کے بعد جب تک کہ قیامت نہ ہو، یہ بیچ والا جو برج ہے اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ اب قیامت ہو گئی تو قیامت ہو گئی تو پھر وہ آخرت کا ہی ایک حصہ ہے برزخ، اور آخرت کا فائنل حصہ ہے قیامت، ہے نا؟ تب ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں برزخ سے بھی واسطہ پڑنا ہے اور آخرت سے بھی واسطہ پڑنا ہے، چونکہ یہ ہم کو معلوم ہے، ہمارے نبی کا یہ احسان ہے کہ اس نے بتا دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا؟ آپ غور کیجئے، میڈیا ترقی نہیں کیا تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی نہیں کی تھی، تو طوفان جب آتا تھا تو آدمی کو ٹھیک سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ طوفان آنے والا ہے، تو کتنے مچھوارے اپنی ناؤ لے کے نکلتے تھے اور بیچارے الٹ جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے۔ ساحل پر رہنے والے، سمندر کے ساحل پر رہنے والے کتنے لوگ طوفان کا شکار ہو جاتے تھے۔
کالا بادل آیا، تیز ہوا چلی تو لوگ سوچتے تھے کہ سمندر ہے تو ایسا ہوتا ہی ہے نا. کون جانتا تھا کہ سونامی آ رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر گئی تو اب بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی طوفان آنے والا ہے، مچھوارہ باہر نہ نکلے، کنارے کے لوگ ہٹیں، چلے پیچھے ہٹیں، بہت بڑا طوفان آ رہا ہے. دیکھتے ہوں گے آپ دن رات بارش ہوگی، بہت تیز بارش ہوگی، تو آپ کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے. دیکھیے بھائی بھوشیہ وانی ہو گئی، اب ہمیں سرکشت ہونے کا بہت اچھا موقع مل گیا ہے نا. کتنی خوشی ہوتی. کبھی ایسی خوشی آپ کو اس حوالے سے ہوئی ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ کے غلام نہ ہوتے تو سب کچھ دنیا ہی کو سمجھتے، اور یہی دنیا میں رہتے رہتے ایک دن آ جاتا فرشتہ اور ہم ہاتھ ملتے کہ ہائے ہائے ہائے، ہم کو کوئی بتائش نہیں کہ قبر میں بھی معاملہ ہوگا اور حشر میں بھی معاملہ ہوگا ہے نا. تو آپ کون ہیں؟ آپ ساری دنیا سے زیادہ اپ ڈیٹڈ ہیں، آپ کو سب معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نبی کریم سید الاولاق عالم علم اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب بتا دیا. ہمیں صرف تیاری کرنی ہے، اور یہ تیاری جب موت کی کرے گا آدمی تو پھر ایک چیز اور یاد رکھنے کی ہے جو گزشتہ سبق کا ماحصل ہے. گزشتہ جمعے کو جو کچھ ہم نے کہا ہے آج اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے. ایک وضاحت اور بچی ہے. اس بیماری میں کوئی مر گیا، کتنے لوگ مر گئے؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ مر گئے. پوری دنیا کا ڈاٹا دیکھیے گا تو لاکھوں لوگ اس بیماری کا لقمہ بن گئے. تب ان سے نفرت کی جائے، ان کو منحوس جانا جائے، ان سے دور ہٹا جائے، بھاگا جائے. ارے باپ رے باپ، مر گیا، اس کو یہاں دفن نہیں کرو، ہٹاؤ یہاں سے، لے جاؤ. جو لوگ ایسا جذبہ رکھتے ہیں، جو لوگ ایسا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو اپنے جذبے کو انالائسس کرنا چاہیے، کھول کھول کے دیکھنا چاہیے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں اس سوچ کا نتیجہ کیا ہوگا. اور جب آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک بات پتہ چلے گی کہ موت تو ایک بار آتی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آتی. اور ہر آدمی کی موت طے ہے، میری بھی طے ہے اور آپ کی بھی طے ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کب ہوگی. جب طے ہے تو جو اس بیماری سے مرا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے مرا ہے نا. جس کی بھی موت ہوئی ہے، جو اس بیماری کے نتیجے میں دنیا سے چلا گیا، وہ کس کے حکم سے گیا؟ اللہ کے حکم سے گیا ہے نا. اللہ کی مرضی سے گیا، اس کی موت اسی میں لکھی ہوئی تھی. ہاں اب آخری بات، اور وہ بات یہ کہ مرنا تو سب کو ہے. کوئی بیماری سے مرے گا، کوئی اچھے سے مر جائے گا، کوئی حادثے سے مرے گا ہے نا. سب کو مرنا. تو اگر موت اچھی نہ ہوئی تب تو بڑا گڑبڑ ہے. اب اچھی موت کیا ہے؟ اب اس پر صرف ایک رخ دکھا کے بات ختم. یاد رکھو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اس سے بڑا منصف اور رحمان و رحیم کوئی دوسرا نہیں ہے، کہ سب سے اچھی موت کیا ہے. اس کی دو قسم ہے، الف اور بے. پہلی قسم الف اور بے، یہ دونوں ایک ہی قسم کے دو رخ ہیں. سب سے اچھی موت کیا ہے؟ کہ جو اپنی جان کو، اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو اللہ واسطے، اللہ کے راستے میں لگا دے ہے نا. جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے اور اس راستے میں شہید ہو جاتا ہے، وہ سب سے اچھی موت ہے. آپ کہیے گا جنگ سکھا رہے ہیں ہم کو، لڑائی سکھا رہے ہیں. نہیں نہیں، ہم لڑائی فساد نہیں سکھا رہے. ہم ایک اور بڑی بات آپ سے کہہ رہے ہیں. زندگی سے زیادہ پیاری چیز کچھ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جان جائے خرابی سے، وہ ہاتھ نہ چھوٹے رکاوی سے. ایک کھانے پینے کے چکر میں آدمی ایسا پریشان ہے کہ آدمی جان جانے کی بھی فکر نہیں کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے، جان سے محبت سب کو ہے، ہونا بھی چاہیے. سب سے پیاری چیز، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ہماری آپ کی زندگی ہے نا. ہے بھی قیمتی، اس لیے کہ اس کو نہ کوئی خریدا جا سکتا ہے اور نہ کوئی بیچ سکتا ہے. تب جب ایسی قیمتی چیز کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے
تو وہ سب سے بڑا بہادر کہلاتا ہے، اور اسی بہادر کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور ایک جملے میں یہ بھی جان لیجئے کہ شہید اس کو کیوں کہتے ہیں۔ شہید کے معنی تو ہوتے ہیں گواہ کے، شہید معنی گواہ، وٹنس، ایویڈنس، جو کسی چیز کو دیکھنے والا ہی نہ گواہی دیتا ہے۔ تو آدمی شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، مارا گیا، ویر گتی کو پراپت ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ اس شہید کہنے کا کیا معنی بھائی؟ کیا آپ کوئی لفظ نہیں تھا کہ شہید؟ اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی لفظ شہید یہ اتنا پاپولر ہو گیا ہے کہ پوری دنیا اب اس کو شہید 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 کہنے لگی، جبکہ یہ ایک اسلامی اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، یہ لسانی اصطلاح نہیں ہے، اسلامی اصطلاح ہے۔ اس کا تعلق لینگویج اور لٹریچر سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام کے فیتھ اور بلیف سے ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے کہ قتل ہونے والے کو شہید کہا جائے؟ سن لیجئے کہ جو وعدہ شہادت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو وعدہ اس سلسلے میں دیا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے اسے مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اسے اے زندگی کے دعوے دارو خبردار، اسے مردہ مت کہنا، بل احیاء، تم کیا جانو وہ زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن اس کی زندگی اتنی سوپر ہے کہ تمہاری گھٹیا زندگی سے اس اعلیٰ زندگی کا شعور ممکن نہیں۔ تب یہ جو دوسری زندگی ہے اس کو جس نے دیکھ لیا وہ شہید ہے نا، وہ گواہ ہے، رب کے وعدے کا مشاہدہ کیا ہے اس نے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو بی نمبر کا جو بے نمبر کی جو موت ہے وہ کیا ہے کہ جب کوئی ایسی بیماری سے جیسی پھیلی ہوئی ہے اس بیماری کا شکار ہو کے مر جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، بم پھٹ گیا، جہاز ڈوب گیا، زندگی سے بھرپور تھا، چلا جا رہا تھا، ایسے حادثے میں کسی کا انتقال ہو جائے، یا پھر پیٹ کی بیماری میں انتقال ہو جائے، یا ایسی ماں جو بچہ یا بچی کی ولادت کے دوران ولادت کے عمل سے گزرتے ہوئے دم اس کا نکل جائے، موت ہو جائے، ولادت ہونے والی تھی، اسپتال میں گھر میں اس کی موت ہو جائے، ان سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی حکمی شہید بنا دیتا ہے، اس پر بھی مہربانی فرماتا ہے اور اس کو بھی رتبہ شہادت بخشا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو جو اس بیماری کے نتیجے میں دنیا سے چلا گیا اس کو حقیر مت جانو، اس سے نفرت مت کرو، اس کو برا مت جانو، وہ شہید ہے، تم کو کیا معلوم، یہ پروردگار کے حکم سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ ہاں احتیاط سے کبھی مذہب نے نہیں روکا ہے، ساری احتیاط تم برتو، جتنے قسم کی احتیاط، پرہیز، پریکاشن بتایا گیا ہے وہ سب دین کی روشنی میں صحیح، جائز اور درست ہے۔ ماسک لگانا، سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا، اپنے آپ کو صفائی ستھرائی کے ساتھ سینیٹائز کرتے رہنا۔ اب سینیٹائز کے لیے بھی میں بتا چکا ہوں کہ سب سے اچھا سینیٹائزیشن وضو ہے، بار بار وضو کرو، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرو، اس کے ساتھ جو وضو کرتا رہے گا وہ سینیٹائز بھی ہے اور بیماری سے محفوظ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے، عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔